الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا پیارا مہینہ اور 27ویں شب جو کہ لیلۃ القدر کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اسی رات میں رکھی ہے. اس مبارک رات کے اندر جو مقصود ہے وہ اس کو پا لینا اور اس کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے گناہ کا معاف ہو جانا، مغفرت حاصل کرنا، یہ اس کا مقصود ہے. یہ اتنی عظیم الشان رات ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ان کی کتاب میں کہ ایک رات آئے گی
ليلۃ القدر کی، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گی۔ اور اس رات کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو اس کو حاصل کر لے گا 1000 مہینہ سے وہ رات افضل ہے، یعنی 80 سال کا یہ دورانیہ بنتا ہے کم و بیش، اس سے وہ افضل ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ مجھے اس پیارے نبی احمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ان کی امت میں پیدا فرما دیں۔ اتنی عظیم و شان امت کہ اس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، تو یہ رات بڑی کمال ہے۔ اس کے اندر انسان نے اپنے اللہ سے مغفرت کرانی ہے۔ ہم سب یہاں اسی لیے حاضر ہیں، اسی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ توجہ فرمائیں، جب بیان ختم ہوگا پھر دعا ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی مغفرت کا پروانہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ قرآن مجید پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کوئی بھی بندہ جو عمل سوء کرے، برے اعمال کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے جسم کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے مغفرت چاہے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ انسان جب دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی دو حال سے خالی نہیں، یا نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، یا اچھائی کر رہا ہے یا کسی کا فائدہ کر رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے۔ جب انسان کسی کا برا کرتا ہے، وہ برا اس کا نہیں کرتا، وہ خود اپنا کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک بندے نے ایک بندے کو نقصان پہنچایا، ظاہری اعتبار سے اس نے نقصان اس کا کیا، اللہ فرماتے ہیں نقصان اس کا بھی ہوا، نقصان تیرا ہو گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برے عمل کرے اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لے۔ برے عمل کیا ہوتے ہیں ایمان والوں؟ سمجھو، برے عمل وہ ہوتے ہیں جب انسان اللہ کا حکم توڑ دے، نبی علیہ السلام کا حکم توڑے تو برائی ہوتی ہے۔ شراب پینا حرام ہے، اللہ پاک نے اس کو حرام کر دیا۔ اب جو بندہ اس کو پیے گا، اس نے برا کام کیا، یہ برائی ہو گئی ہے۔
اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس نے اپنے جسم پر ظلم کیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا ذرا سنو۔ جب بندہ ایک گھونٹ شراب کا اپنے جسم میں اتار دیتا ہے، بندے کی زبان کے ساتھ شراب لگتی ہے اور وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ جسم میں جانے کے بعد خون کے اندر مل جاتی ہے۔ جب وہ خون میں ملتی ہے، 40 دن تک اس شراب کا اثر بندے کے جسم سے زائل نہیں ہوتا۔ 40 دن تک بندہ ناپاک ہے۔ 40 دن تک وہ بندے کا اندر ناپاک ہو چکا ہے، پاک نہیں ہو سکتا۔ جتنے مرضی غسل کرے، جتنی مرضی توبہ کرے، اس بندے کی توبہ مقبول نہیں، اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر شراب ہے، اس کے جسم کے اندر حرام ہے۔ حلال بنایا اللہ کریم نے بندے کا جسم، شراب حرام ہے۔ حلال کے اندر حرام آئے تو جو حلال ہوتا ہے وہ بھی حرام بن جاتا ہے۔ آپ کے پاس رزق ہے حلال، پوری دیگ چاولوں کی حلال ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے تو ساری خراب ہے۔ یہ بندے کا جسم اللہ نے دیا ہے، اس جسم کے اندر کمال ہے، اس جسم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح ڈالی ہے۔ بندے کے اندر اللہ کی روح ہے۔ اللہ کریم نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی ہے۔ اس پاک روح کو جب حرام چیز ملتی ہے، وہ روح بے قرار ہو جاتی ہے، نفس خواہش پالتا ہے، نفس کی خواہش پرستی کرتے ہوئے بندہ شراب نوشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ گنہگار ہو جاتا ہے، اس سے عمل سوء ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کوئی شخص عمل سوء کرے یا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے مغفرت چاہے، یجد اللہ غفور الرحیم، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ ایک دفعہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ذرا مسلمانوں بات توجہ سے سماعت فرمانا۔ اللہ رب العزت، اللہ کریم، اللہ رحیم اپنے بندے کے اوپر کتنا فضل کرنے والے ہیں، کتنا کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم اتنا دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، عورت آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے بندے سیدنا ابو ہریرہ، مجھ سے فعل بد ہوا، فعل بد کی صورت میں بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اب مجھے بتاؤ میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں بی بی، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو نے بڑا ظلم کیا ہے،
پہلے تو تو نے اللہ کی حد توڑی ہے، اللہ کی حد توڑنے کے بعد پھر بچے کو جنم دیا ہے، بچے کو جنم دینے کے بعد تو نے اسے قتل کیا ہے، تیری بخشش کوئی نہیں، تیری اللہ کے ہاں رہائی کوئی نہیں، تو بچ نہیں سکتی۔ وہ بی کہنے لگی، اپنی صورت کو دیکھتی ہے، اپنے جسم کو دیکھتی ہے، اپنے عمل کو دیکھتی ہے، پریشان ہو کے کہتی ہے، کیا یہ صورت اللہ کریم نے جہنم کے لیے بنائی تھی؟ رونے لگی، آنسو بہانے لگی، واپس چلی گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری بخشش کوئی نہیں، روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ جب وہ واپس گئی تو صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ایک میرے پاس عورت آئی، اس نے مجھے آ کر کہا مجھ سے پہلے بد ہوا، اس کے بدلہ میں بچے نے جنم لیا، میں نے اس کو قتل کر دیا، میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا، تو نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا تیری بخشش کوئی نہیں۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تو نے اس کو نا امید کر دیا اللہ کی رحمت سے، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرما دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اسراف کیا، علی انفسہم، اپنے جسموں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوا کرو۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کے رجوع کو دیکھنے والا ہے، دعا کرنے والوں کی دعا کو سننے والا ہے، مجبوروں کی مجبوریوں کو پورا کر کے دینے والا ہے، مشکل میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ کریم اپنے فضل و رحمت کے ساتھ بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، وہ گشت کرنے کے لیے نکلے، مدینہ منورہ میں پہنچے، ایک ایک گلی میں گئے، جا کر اس عورت کو تلاش کیا، وہ بی نہیں ملی، رات کو تلاش کیا، وہ نہیں ملی، پریشان ہو گئے، اپنے مقام پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اچانک وہ سامنے آ جاتی ہے، آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے پیارے بندے، میں نے کچھ پوچھا تھا، میری کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بی بی میری بات سنو، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، میں تجھے تلاش کرتا رہا، میں تیرے پیچھے پورے مدینہ منورہ میں پھرتا رہا، میں نے نبی رحمت سے پوچھا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے تو تجھے کہہ دیا تھا تیری بخشش کوئی نہیں، میں نے اپنے سردار اپنے نبی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، اللہ کریم بوقت موت سے پہلے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیری بخشش ہو سکتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، اچھا میری بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ رونے لگی، رو کے کہتی ہے، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ نے میری برات کا کوئی انتظام کر دیا۔ تو مسلمانوں، جی موت سے پہلے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہے،
وہ ہر قسم کا گناہ اللہ سے بخشوایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کتنا بڑا ہو، وہ گناہ اللہ کے سامنے اگر بندہ سچی توبہ کرے تو گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی انسان کو قتل کر دے، اب میں گناہ گنوانے لگا ہوں، آپ گناہوں کو ذرا سنیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، قتل عمد، اور وہ بھی مسلمان کو، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ علماء کرام سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا حل بتا سکتے ہیں۔ تو وہ بندہ نا امید ہو جائے گا، مجھ سے قتل ہو گیا ہے تو اب تو میں بچ نہیں سکتا، اب تو میرا معاملہ خراب ہو گیا ہے، میں جہنم کے اندر ہمیشہ جلوں گا۔ اللہ کریم نے اس قتل کرنے والے بندے کو بھی یہ آیت شریفہ رہائی کہتی ہے کہ اگر قتل کرنے والا بندہ بھی اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے قتل کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ قتل بھی مسلمانوں معاف ہو سکتا ہے، عمدن کیا ہوا قتل وہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ حقوق العباد میں بندوں سے معافی مانگ لے، ان کے ساتھ معاملہ کر لے تو اللہ رب العزت کے سامنے جا کے سچے دل سے توبہ کرے، معافی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان چوری کرے، چوری بھی معافی ہو سکتی ہے، چوری کی معافی بھی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب پیے، اس کی بھی معافی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ سود کا لین دین کرے، اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اسے معاملہ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ جا کے اپنا معاملہ سیدھا کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لو، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے اس کے بارے میں بتائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شرک کرے شرک کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ موت سے پہلے پہلے کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، کتنا بڑا ہو، چھوٹا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو کائنات میں ہو اور مسلمان اس کو کرے اور وہ اللہ سے پکی توبہ کرے اور وہ معاف نہ ہو۔ یہ اصول قرآن میں نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، ہر گناہ جو ہے بندہ کرتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، وہ قتل کرتا جاتا ہے اور قاتل بنتا جاتا ہے۔ اس نے 100 بندوں کو قتل کیا، کسی سے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتی ہے، موحدین کی بستی میں چلا جا، وہاں جا کے توبہ کر لے، تیری توبہ ہو سکتی ہے۔ وہ وہاں جانے لگا، راستے میں اس کی موت کا وقت آیا، فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ فرشتے اس کی روح کو جب قبض کر چکے، رحمت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، عذاب والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتے اس لیے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، اس لیے ہم لے کے جائیں گے کہ یہ تو توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ جی دوسرے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا، وہ بندہ سچے دل سے تائب بن کے جا رہا تھا، وہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس کو موت کی ہچکی لگنے لگی، وہ گرا، وہ گھٹنوں کے بل اس طرف چلنے لگا، کبھی اپنی کوہنیوں کے بل چلنے لگا، کبھی اپنے ماتھے کے بل چلنے لگا۔ اللہ کریم نے اس بندے
بندے کے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ رحیم نے اپنے اس بندے کے گناہ کو چھوڑ دیا۔ فرشتوں کا جھگڑا ہوا، جی کون اس کو لے کر جائے گا، کون سا فرشتہ لے کے جائے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، تم یہ کرو، آپ اپنی جگہ کی پمائش کرو، اگر میرا گناہگار بندہ توبہ والی بستی کے طرف زیادہ ہے تو فرشتے رحمت والے روح کو لے کے چلے جائیں، اور اگر پیچھے اپنے گھر کی طرف زیادہ ہے تو پھر عذاب والے فرشتے لے کے چلے جائیں۔ مسلمانوں توجہ کرنا، اللہ کریم نے زمین کو حکم دے دیا، یہ توبہ کرنے کے لیے جس طرف جا رہا تھا اس جگہ کو اللہ نے حکم کر کے ادھر سے کم کر دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ ایک بندہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا، جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی کو کہتے ہیں اس وادی کا نام ہے اسام، اور اس کے اندر کون جائیں گے؟ اس کے اندر گناہ بد کرنے والے جائیں گے اسام وادی میں۔ گناہ بد سمجھ رہے ہیں نا؟ گناہ بد کرنے والے اس وادی میں جائیں گے۔ جس وقت وہاں وہ جائیں گے تو زمین کے اندر وہ دھنستے جائیں گے، زمین کے اندر وہ نیچے 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 جاتے جائیں گے۔ ایک جگہ پہ ان کو روکا جائے گا، ٹھہرو۔ وہ رکے گا تو روک کر کہے گا مجھے یہاں کیوں روکا ہے؟ فرشتے کہیں گے تمہیں پانی پلانا ہے، پیو گے؟ کہتا ہے پیوں گا، مجھے بہت شدید قسم کی پیاس ہے۔ تو کہتے ہیں یہ لو پانی پیو۔ وہ ہٹتے ہیں، سانپ آتے ہیں بھائیو، اژدہا آتے ہیں، وہ آ کر پتہ ہے اس کو کہاں پر اس کو ڈنگ مارتے ہیں؟ اس کے ہونٹوں کے اوپر۔ مان بھائیو ذرا توجہ کرنا، سام وادی کا ذرا نظارہ کرو، پھر ہم آپ کو جنت کا بھی کرائیں گے۔ یہ انسان زنا کرنے والا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس نے کبھی برے فعل کو نہیں چھوڑا، اس کی توبہ نہیں کی۔ یہ سام وادی کے اندر نیچے جا رہا ہے، ایک جگہ پہ روکا گیا، سانپ آیا، اژدہا آیا۔ پتہ ہے اس کا کتنا بڑا قد تھا؟ اتنا بڑے قد کا سانپ آیا جیسے ہمارے زمانے کے اونٹ ہوتے ہیں، اتنا بڑا سانپ۔ اس نے آ کے اس کے ہونٹوں کے اوپر ڈس لیا، کسی نے اس کے ماتھے پہ ڈس لیا، کسی نے رخسار پہ ڈس لیا، کسی نے ہاتھوں پہ ڈس لیا، کسی نے پاؤں پہ ڈس لیا۔ اس کو ڈسا جا رہا ہے، اور اس کے زہر کی وجہ سے انسان کے جسم کی کھال اتر رہی ہے، پوری کھال جسم کے اوپر سے نیچے اتر رہی ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، پھر جڑ رہا ہے، یہ عذاب ہو رہا ہے، اور وہ نیچے کی طرف سے جاتا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں اللہ رب العزت سے پناہ مانگو، اگر کوئی 22 فعل بد میں مبتلا ہے، اس سے پہلے کہ آسام کا نظارہ کرے اللہ سے توبہ کر لے، نہیں تو وہاں جانا پڑے گا، پھر صفائی وہی ہوگی۔ مسلمانوں یہاں کنجریوں کے بازار میں جانا آسان ہے، اور اپنے مال کا غلط استعمال کرنا بھی آسان ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو مال ہے یہ ایسے دیا گیا؟ یہ آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے بندے کی۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ مال آپ کے پاس ہے تو آپ جو مرضی کریں، مال آپ کے پاس ہے آپ شراب پئیں، آپ ڈانس دیکھیں، آپ رہنائیاں کریں،
تو یہ مال کیا آپ اس پر اختیار رکھتے ہو؟ نہیں، یہ تو آپ کی آزمائش ہے. اس آزمائش کے اندر اگر ناکام ہوئے تو آسام میں جانا پڑے گا. ایک بندہ، مسلمانوں ذرا توجہ کرو، جہنمی جہنم کے اندر رو رہے ہوں گے. جہنمی جہنم کے اندر کیا رہے ہوں گے؟ یا حنان یا منان ہم پہ رحم کر، یا حنان یا منان ہم پہ رحم کر. 1000 سال تک اللہ کے اوپر، اللہ کے سامنے وہ صدا کرتے جائیں گے، یا حنان یا منان ہم پہ رحم کر. ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، ہم پہ رحم کر، ہم پہ رحم کر. اللہ کریم فرشتوں کو کہیں گے یہ میرا بندہ کیا کہتا ہے، ذرا اس کی بات سنو. وہ سنیں گے، وہ کہہ رہے یا حنان یا منان، ہے مسلمان، یا حنان یا منان ہم پہ رحم کر، ہم پہ رحم کر، ہم پہ رحم کر، ہم پہ رحم کر. یہ رحم مانگ رہا ہے. 1000 سال کے بعد اللہ کریم ساروں سالوں کے بعد اللہ اس کی بات سنیں گے. کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت سن کے کہیں گے ٹھیک ہے، میرے بندے کو جہنم سے نکال کر لاؤ. لاؤ ذرا نکالو، اس کو باہر نکالو. باہر نکالا جائے گا. وہ جب باہر نکلے گا نا تو اس کو امید ہوگی کہ اب میں بچ جاؤں گا. وہ باہر نکلا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے گیا، اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے بتا تو کیسی جگہ پہ تھا. تو رونے لگا، رو کے کہتا ہے اللہ کریم بڑی بری جگہ ہے. اچھا کیا ہوتا ہے وہاں؟ کہتا ہے اللہ کریم وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں کھانا بھی نہیں، وہاں پینا بھی نہیں، وہاں آرام بھی نہیں. وہاں کھانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ انتڑیاں کاٹ دیتی ہے. وہاں کھانے کے لیے جو ملتا ہے وہ پکانے کی جگہ سے بندے کے اندر کا نظام باہر آ جاتا ہے. وہ تو بہت بری جگہ ہے. پینے کی چیز کوئی نہیں، کھانے کی چیز کوئی نہیں، سونے کی جگہ کوئی نہیں. اللہ کریم بڑی پوری جگہ ہے، بڑی عذاب والی جگہ ہے، بڑی ناکامی والی جگہ ہے. اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے ٹھیک ہے میرے بندے کو وہی واپس لے جاؤ. جب کہیں نا وہی واپس لے جاؤ تو یہ جہنمی کیا کہے گا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، اللہ کریم اب مجھے وہاں واپس نہ بھیجنا. جب آپ نے مجھے وہاں سے نکالنا تھا تو مجھے یہ امید لگ گئی تھی کہ اب میرا اللہ مجھے وہاں واپس نہیں بھیجے گا. میں اس امید میں آ گیا تھا. جب مجھے فرشتے نے کہا چل باہر چل، تجھے اللہ نے بلایا ہے، میں خوش ہو گیا تھا. اللہ کریم میں اس وقت آپ کے سامنے امید سے آیا ہوں. اللہ کریم میرے گناہوں کو معاف کر دو. اللہ رحیم اپنی رحمت کا واسطہ کھاؤ. اللہ کریم میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں اللہ مجھ پہ رحم کر دو، مجھ پہ رحم کر دو، مجھ پہ رحم کر دو. یہ رحم اللہ سے مانگے گا. اللہ کریم اس پہ رحم کھا کے کہیں گے ٹھیک ہے میرے بندے کو چھوڑ دو. چلو ٹھیک ہے جانے دو، جنت میں بھیج دو. تو جنت کے اندر بندے کو بھیجا جائے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، اس کی آیات سنو مسلمانوں. برکت والی ہے اللہ کی ذات. اس نے بنایا آسمانوں کے اندر برج، اور بنایا اللہ کریم نے برجوں کے علاوہ اس کے اندر سورج اور اس کے اندر چاند. جی چاند بنایا اس کے اندر ٹھنڈک والا منیرا. اللہ رب العزت نے سورج بنایا، قمر بنایا. سورج دن کو روشن کرتا ہے، قمر رات کو روشن کرتا ہے. اور مسلمانوں ذرا توجہ کرو، ان دونوں چیزوں کا کام تو دن کو روشن کرنا ہے اور اس کا کام تو رات کو روشن کرنا ہے. لیکن یہ اللہ کا قرآن آیا، یہ انسان کے قلب کو، روح کو، جسم کو ہر وقت روشن کرتا ہے.
یہ نور ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن یہ کسی کو کبھی گرہن نہیں لگتا، اس کو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا، اس کو کبھی اس کے اوپر کبھی طوفان نہیں آتا۔ یہ ہر وقت جب بھی بندہ اللہ کریم کے سامنے جاتا ہے یہ اس کو نور میں لے جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی ذات نے بنایا اس نے رات کو دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہوا تاکہ جو کوئی یاد کرے یا شکر کرے۔ اور میرے بھائیو یہ دن اور رات کیوں ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ضحیٰ کی نماز ہو گئی، ضحیٰ کا وقت آ گیا، کافی وقت گزر گیا۔ ضحیٰ کہتے ہیں سمجھ لے کہ 10 بج گئے، تہجد کے بیٹھے ہوئے ہیں، فجر پڑی، اشراق پڑی اور ضحیٰ آ گئی تو کسی نے پوچھا امیر المومنین اتنا وقت گزار رہے ہو کیا ہوا؟ اتنا وقت نماز میں لگا دیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، میرا رات کوئی عمل رہ گیا تھا اس کو میں نے دن میں پورا کر لیا۔ اگر رات میں آپ کا کوئی عمل رہ جائے تو صبح اس کو پورا کرو، فجر کے وقت پورا کرو، اس کو آپ چاشت میں پورا کرو، اس کو ظہر میں پورا کرو، اس کو پورا کر لو مسلمانوں۔ اگر آپ اس کو پورا کر لو گے تو آپ کے رات کا نقصان پورا ہو گیا۔ اگر دن کا کوئی عمل رہ گیا ہے اس کو آپ رات کو پورا کر لو تو پھر آپ کا فائدہ ہوا، اور اگر نہ آپ نے اس کو پورا کیا تو پھر آپ کا نقصان ہوا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندوں کی عادات سنیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب چلتے ہیں زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اکڑ کے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ آئیں آداب سیکھیں۔ چلنے کا انداز کیا ہے؟ اگر انسان اپنے یہ بٹن کھول کے چلے تو یہ تکبر ہے۔ اگر انسان زمین کے اوپر دبا دبا کے پاؤں رکھ کے چلے تو یہ تکبر ہے۔ اگر بندے نے گھڑی اچھی پہن رکھی ہے اور اس کو ایسے لہرا لہرا کے لوگوں کو دکھائے تو یہ تکبر ہے۔ اگر کسی نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی نگ لگا ہوا اچھا اور وہ لوگوں کو اس طرح دکھاتا ہے، ہاتھ آگے کرتا ہے، اس کی وہ نمائش کرتا ہے، یہ منع ہے۔ اس طرح نہیں، آپ نے زمین پر چلنا ہے، عاجزی کے ساتھ چلو۔ زمین پر چلنا ہے تو اللہ کے سامنے جھک کے چلو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کیسے چلتے تھے؟ ذرا اپنے نبی کی چال دیکھو مسلمانوں۔ نبی علیہ السلام زمین پر ایسے چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ ایسے چلا کرو جیسے بندہ اونچائی سے نیچے اترتا ہے، اس طرح چلا کرو۔ اپنے سینے کو اکڑا کے نہ چلا کرو۔ سینے کو اکڑا کے چلنا تکبر ہے، تفاخر ہے۔ یہ تکبر اور تفاخر انسان کو جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ عاجزی کے ساتھ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ اور اس کے علاوہ وہ جو کیا کرتے ہیں، وہ زمین کے اوپر عاجز ہو کے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کوئی جاہل بندہ ان کے ساتھ بحث کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتے بلکہ دعا دیتے ہیں۔ گالی کے بدلے میں گالی نہیں دینی۔ ایک بندے نے آپ کو گالی دی، آپ نے اگر اس کو برابر میں گالی دی، آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا، اس نے آپ کو گالی دی، آپ اس کو دعا دیں۔ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بندہ گالی دے رہا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے تجھے پہ اللہ رحم کرے، تیرے پہ اللہ رحم کرے۔ وہ گالی دے رہا ہے، یہ کہتا ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں نہیں، جو یہ تجھے گالی دے رہا ہے وہ گالی اس کے لیے ہے، جو تو رحم اس کے لیے مانگ رہا ہے وہ تیرے لیے ہے۔
تو مسلمان بھائیوں، اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے، آپ سے کوئی لڑائی کرے، آپ کو گالی دے، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، گالی کا جواب آپ رحمت کے ساتھ دو، دعا کے ساتھ دو، لڑائی نہیں ہوگی، آپ لڑائی سے بچ جاؤ گے۔ جب وہ جاہل آدمی آپ سے کلام کرے، آپ سلام کر کے چلے جاؤ اور اس کو کہو بھائی میرا آپ کو سلام ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، سلام کر کے چلے جاؤ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اپنے دنوں کو لربہم، واسطے اپنے رب کے، سجدا وقیاما، ان کے دن اور رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو سجدے اور قیام کی حالت میں رہے۔ یہاں رکوع کا تذکرہ نہیں، تو رکوع سجدے اور اس کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو جب دن ہو تو دن میں اللہ کے سامنے دو حالتوں میں رہو، کبھی اللہ کے سامنے قیام کرو، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ جب رات آئے تو دو کام کرو، کبھی اللہ کے سامنے قیام کرو، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ ہمارے نبی رات کو کیسے گزارتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، ذرا توجہ کرنا مسلمان بھائیوں، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے تھے۔ اور سونا کیسے ہے؟ سونے کا طریقہ سمجھے بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے سونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ گئے جا کے سو گئے، اس طرح نہیں سونا۔ سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سونے سے پہلے وضو کرو، سونے سے پہلے وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا ذکر کرو؟ کم از کم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ جب آپ یہ ذکر کر کے دعا پڑھ کے سوئیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ جب یہ ذکر پڑھ کے سوئیں گے، حدیث میں آتا ہے وہ رحمت کا فرشتہ جو ہے وہ آپ کا نامہ اعمال شیطان سے لے گا، جس میں آپ کی برائیاں لکھی ہیں، وہ کیا کرے گا؟ آپ کا نامہ اعمال اس سے لے لے گا، کہے گا یہ ذرا مجھے دو۔ آپ کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں گیا، جیسے ہی اس کے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ فرشتہ کام لگ جائے گا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، فرشتہ کیا کرے گا؟ آپ کی وہ برائیاں جو سارا دن آپ سے ہوئی ہیں ان کو ختم کر کے نیکیاں بنا دے گا۔ آپ کی وہ برائیاں جو آپ نے سارا دن کی ہیں ان کو کیا کرے گا؟ حذف کر رہا ہے وہ۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، آپ سوئے ہیں، فرشتے کے ہاتھ میں قلم ہے، نامہ اعمال آپ کا ہے، اس نے نامہ اعمال پکڑا ہوا ہے، نامہ اعمال سے برائیاں مٹا رہا ہے، نیکیاں لکھ رہا ہے۔ تو یہ سونے کے آداب ہیں۔ نبی علیہ السلام اس طرح سوتے تھے، جب گھنٹہ 2 گھنٹے سوئے پھر اٹھ جاتے تھے۔ دیکھنا میرے نبی کا سونا، اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر آئے، مصلی پہ گئے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر آ کے سو گئے، پھر کچھ گھنٹہ گزرا، پھر اٹھ گئے، پھر وضو کیا، پھر مصلی پہ آئے، کچھ نوافل پڑھے، دعا کی، پھر سو گئے، پھر اٹھے۔ ایک رات کے اندر نبی علیہ السلام کئی دفعہ اٹھا کرتے تھے۔ خالی یہ نہیں کہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نہیں، تہجد میں تو اٹھتے ہی تھے، تہجد کے علاوہ جب دل کرتا تھا اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کرتے تھے، کبھی قیام کرتے تھے، کبھی رکوع کرتے تھے، کبھی سجدے کرتے تھے۔ اگر آپ اپنی رات کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح رات گزارو، کبھی قیام میں گزارو، کبھی سجدہ میں گزارو، کبھی اللہ کے ذکر میں گزارو۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہیں گے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں کیسے بدلیں گے قیامت کے دن؟ سمجھے، حدیث سمجھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے کو بلاؤ، گناہگار بندہ ہے،
بندہ آئے گا جی، فرشتوں کو کہیں گے اس کو اقرار کراؤ جی، فرشتہ کہے گا دیکھ یہ فلاں گناہ کیا تھا تو نے، اب وہ دیکھے گا تو کہے گا ہاں میں نے کیا تھا، یہ فلاں گناہ کیا تھا، فرشتہ پوچھ رہا ہے، وہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا، انکار نہیں کر رہا، ہاں میں نے کیا تھا، یہ کیا تھا، ہاں کیا تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بات سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اقرار کر رہا تھا اللہ کریم نے کہا اے میرے بندے، گناہگار بندے، مسلمان بندے توجہ کر، اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے تو نے گناہ کیے تھے نا، میں اللہ نے ان سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تیرے گناہ ختم، نیکیاں بن گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا پھر وہ بندہ کہتا ہے اللہ کریم میرے کچھ اور عمل بھی ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی میرے اور گناہ بھی ہیں، اس کا کتنا اعتبار بن گیا اللہ کی رحمت کے اوپر، کچھ اور گناہ بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے مسوڑے مبارک جو ہیں وہ بھی نظر آنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن کس بندے کے گناہ کو کریں گے؟ جس کے ساتھ اللہ کریم محبت فرمائیں گے اس کے ساتھ۔ والذین، وہ لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ بتاتے ہیں اپنی راتیں اور دن سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک وہ بڑا ہی برا عذاب ہے۔ غرامہ کا کیا مطلب ہے مسلمانوں سمجھو، ان عذابہا کان غراما، غرامہ کہتے ہیں چمٹ جانا اور جان نہ چھوڑ جانا، یہ ہوتا ہے غرامہ۔ اس نے ایسے پکڑا عذاب نے اور پھر چھوڑا نہیں، پھر چھوڑنا غرامہ نے کوئی نہیں، پھر تخفیف کوئی نہیں، پھر سہولت کوئی نہیں، پکڑ لیا تو پکڑ لیا۔ تو ایسی بری جگہ جہنم، اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہٹا دے، دور کر دے عذاب جہنم کو ہم سے، ان عذابہا کان غراما، بے شک تیرا عذاب تو چمٹ جاتا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، مستقرا ومقاما، وہ بہت بری جگہ ہے۔ مسلمانوں آج کے بعد نیت کر دو کہ روزانہ 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ ایسی بری جگہ ہے کہ اس کے عذاب چمٹ جاتے ہیں، یہ بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ بندے کو ہلاکت کے گڑھے میں لے جاتے ہیں، یہ بندے کو بڑا ستاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے پناہ مانگو، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستہ میں، وہ جو خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ جب پیسہ مال خرچ کرنے لگو وہ اتنا خرچ کیا کرو کہ زیادہ بھی نہ ہو تھوڑا بھی نہ ہو، اتنا زیادہ بھی نہ کرو کہ زیادہ مال خرچ کر کے بعد میں مسکین بن کے بیٹھ جاؤ، اتنا تھوڑا بھی نہ کرو کہ آپ اپنے اہل پہ ہی خرچ نہ کرو، اس کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو جتنا مرضی کر دو یہ اسراف نہیں ہوتا، اگر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو پھر جتنا مرضی کر دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس میں اسراف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
آپ اسراف نہ کرو، اس سے بچو۔ اللہ کریم نے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اللہ رب العزت کا ارشاد سنو مسلمانوں، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ مانو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور قتل نہ کرو کسی نفس کو مگر اس بندے کو قتل کرو جس کو اللہ نے قتل کرنے کا حق دیا ہے، ولا یزنون، اور زنا نہ کرو، ومن یفعل ذلک، جو یہ کرے گا یلقا اثاما، اس کو کوئی آسام والی وادی جہنم کی اس میں پھینکا جائے گا۔ وہ کون کون سے قتل ہیں جن کو کرنا جائز ہے؟ سمجھو، جن کو اللہ نے کہا قتل نہ کرو، لیکن جن کا قتل جائز ہے ان کو قتل کرو۔ جائز قتل کون سا ہے؟ وہ کافر جو اسلام کے مقابلے میں ہیں ان کو مار دو، ان کا قتل جائز ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے دین سے تبدیل کر کے عیسائی بن جائے، مرتد ہو جائے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو۔ جو بندہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو جو بندہ زنا کرے، محسن ہو اور یہ گناہ بد کرے، اس کو سنسار کر دو، اس کو قتل کر دو۔ تو یہ وہ قتل ہیں جن کو اللہ نے جائز کیا ہے۔ اگر ان گناہوں کے اندر کوئی بندہ پکڑا جائے، اس کو آپ مار سکتے ہو، آپ خود نہیں مار سکتے، آپ کے اسٹیٹ کی حکومت سزا دے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اضافہ کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے جی ذلت کے ساتھ۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں مگر وہ بندہ الا من تابا، جس نے توبہ کی۔ گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ تو ہو جاتا ہے، اب توبہ کی باری آئی، مگر وہ بندہ جو تائب ہوا، جس نے توبہ کر لی، اس بندے کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سنیں، الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے صالح عمل کیے، فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ریکارڈ جو اللہ کے ہاں توبہ کرے گا، من توبہ، جس نے توبہ کی اور عمل کیے اچھے صالح، تو اس کے گناہوں کو اللہ کیا کرے گا؟ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندے کا نامہ اعمال کھلے گا، جب نامہ اعمال سامنے آئے گا وہ دیکھے گا، اس کے اوپر لکھی ہوگی برائیاں، وہ اپنی برائیاں دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ کریم میں نے کچھ نیکیاں بھی کی تھی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، ساری برائیاں ہی برائیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، ساری مجھے برائیاں ہی برائیاں دکھ رہی ہیں، نیکی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کریم فرمائیں گے اب دوبارہ دیکھو، جب وہ نیچے سے اوپر دھیان کرے گا، اس کی برائیاں بھی نیکی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اللہ کریم کا ارشاد، الا من تابا، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔
اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو کوئی توبہ کرے اور عمل صالح کرے پس بے شک اللہ کو توبہ کرنے والا پسند ہے. اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جھوٹی گواہی نہ دے، لغو باتوں کے اندر سے گزر جائے. لغو باتیں دین کے خلاف کام ہو رہے ہیں، ان کا حصہ نہ بنے. شادی ہو رہی ہے، شادی کے اندر کوئی باجے بج رہے ہیں، باجوں کا حصہ نہ بنو ایمان والو. شادی ہو رہی ہے، شادی کے اندر لوگ فحش گانے سن رہے ہیں، موسیقی کے پروگرام چل رہے ہیں، اس کا حصہ نہ بنو. وہاں سے چلے جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس محفل میں نہ جاؤ، وہاں سے کترا جاؤ. یاری دوستی ناراض ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو ناراض ہونے دو. آپ کے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو ناراض ہونے دو. مہندی کی رسموں میں اپنی بہن، بیٹی، بیوی، ماں کو نہ بھیجا کرو. یہ لغو باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کے اسلام میں گنجائش کوئی نہیں. مہندی کی رسموں میں اپنی بیٹی بہن کو نہ جانے دیا کرو. اس کو اچھے لباس پہن کے غیر مردوں کے سامنے نہ جانے دیا کرو، منع کرو. پہاڑ بن جاؤ، آگے کھڑے ہو جاؤ. جب کھڑے ہو جاؤ گے اللہ آپ کے گھر کو اسلامی گھر بنا دے گا. تو پھر بنے گا. اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے جا رہے ہیں بیٹی گنگا میں، تو پھر کیا آپ کا گھر تو صاف نہیں رہ سکتا. آپ کی ماں، بیٹی، بہن وہ تو صاف نہیں رہ سکتی، وہ تو پھر غلط ہو گیا. تو اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، میرے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وہ جو لغو باتوں کے اندر جاتے ہیں تو گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ، اس کا حصہ نہیں بنتے. شادی بیاہ کے اندر بے پردگی سے رک جاؤ، اپنے گھر والوں کو روکو. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ بنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، قبول کر ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہمارے بچوں میں سے، قرۃ اعین، ان کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور کر ہم کو متقین لوگوں کا امام. اس کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھو. پہلے خود برائی سے رک جاؤ، جب خود برائی سے رکو پھر لوگوں کو بھی روکو، پھر دعوت بھی دو، پھر کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. ایک جگہ پہ میں نے کسی سے وعدہ لے لیا کہ بھائی آپ کی شادی آ رہی ہے تو مہربانی کر کے یہ باجے نہ بجانا. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی ہم نہیں بجائیں گے. تو جب وقت آیا تو وہ بجانے کے لیے تیار ہو گئے. مجھے کسی نے بتا دیا کہ یہ تو باجے بجانے والے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا، ہمارے کچھ تھوڑا سا ان سے لنک تھا. تو میں نے جا کر دیکھا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو اب آپ کرنے لگے ہیں تو یہ نہ کرو. وہ کہنے لگے، ان کے ساتھ کچھ چاچے کے تائے کے بیٹے تھے، وہ اس طرح کے تھے، کہنے لگے نہیں ہم تو کریں گے. تو میں نے کہا نہیں آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو یا تو ان کو واپس بھیج دو، نہیں تو میں اپنے مدرسے سے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مدرسہ ادھر ہے ہمارا کچی میں. تو میں نے کہا وہاں ابھی ٹیلی فون کروں گا، 300 طالب علم آئیں گے اور یہ باجے گاجے پھاڑ کے چلے جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ باجے والوں کو پتا چلا، وہ اپنے باجے لے کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہمارے ڈور پھٹ جائیں ہم جہاں بجاتے ہی نہیں بھائی، ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائیو اس طرح کے کام کرو، کھڑے ہو جایا کرو.
جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ويذكرون فيها تحية وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. ایک دفعہ ہم سندھ کے اندر گئے. سندھ کے اندر جا کر وہاں کیا ہوا, وہاں مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ یہ کریں, آپ بیان کر دیں. سنیں ذرا بات, آپ بیان کر دیں جمعے کا. تو میں نے کہا بھائی یہ سندھ ہے, مجھے پتہ نہیں ان لوگوں کا, آپ کسی اور سے کرا لو. کہنے لگے نہیں, ہمارے چاچا جی وہاں گئے ہوئے تھے سال میں جماعت کے لیے. کہنے لگے نہیں آپ کر دو. مولوی صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے آپ نے کہیں سے کچھ پڑھا ہوا ہے کہ خالی تبلیغی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, میں نے تو بھائی پڑھا ہوا ہے. میں نے اپنے مدرسے کا نام بتایا, جامعہ حقانیہ, جہاں سے میں فارغ ہوں. میں نے کہا میں وہاں پڑھا ہوں. تو وہ کہنے لگے اچھا وہاں تو میں بھی گیا ہوا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ جمعہ پڑھا لینا. آپ دیکھنا فقیر کا جمعہ کیسا ہے. میں نے وہاں بیٹھ کے بیان تیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرداروں کو کھینچا ہوا ہے قرآن میں. سندھ میں سرداری نظام ہے, وہاں سردار کے خلاف مولوی کی جرت نہیں وہاں کو بات کر سکے. تو اللہ کا فقیر بیٹھا ممبر پہ, میں نے پورا 1 گھنٹہ سرداروں کی پوری چٹنی نکال دی. جب سرداروں کو اتنا زیادہ ان کو کر دیا, ان کا کام کر دیا, تو جیسے آپ بیٹھے ہیں مجمع کے اندر 3 سردار بیٹھے تھے. تو ایک کہنے لگا یہاں تو آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی, یہ پنجابی مولوی نے آ کے جرت کی ہے, اس کو اٹھا لو, اس کو اٹھا لو, لے کے چلو اس کو. تو دوسرا کہتا ہے یار اٹھا تو لے, تبلیغ والوں کے ساتھ آیا, چلو چھوڑ دو. بہرحال انہوں نے مجھے نہیں اٹھایا, وہ چلے گئے. ایک بندے نے بات کی, کہنے لگا جی وہ یہ کہہ رہے تھے, ممبر پر بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے وہاں یہ بات کہی. میں نے کہا جاؤ ان کو پیغام دو, دوبارہ جہاں اسی طرح کا مجمع لگاؤ, میں پھر بیٹھوں گا اسی طرح سے وہی تقریر کروں گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو. تو جب اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے تو پھر بندہ کسی کا اثر نہیں لیتا, پھر اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا نہیں وہ لوگ جانتے بے شک اللہ وہ قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. وَيَأْخُذُ, وہ بندہ کیا کرتا ہے. مسلمانوں ذرا توجہ کرو. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا نہیں جانتے وہ لوگ بے شک اللہ قبول کر لیتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور لیتا ہے ان سے صدقہ. وَأَنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, توبہ کرنے والوں کو اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ گناہ کر دے تو 2 طرح کا کام کر لیا کرو. 2 طرح کا کام اس آیت میں لکھا ہوا ہے. کیا؟ ایک تو توبہ کرو زبان سے اللہ کے سامنے, اور دوسرا توبہ کے ساتھ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو. دیگیں پکاؤ, صدقہ دو, مسکینوں کو کھلاؤ. تو اس صدقہ سے کیا ہوتا ہے, بلائیں ٹلتی ہیں. اس صدقہ کی وجہ سے کیا ہوگا, وہ جو گناہ آپ سے صادر ہوا ہے یا مجھ سے صادر ہوا ہے, تو وہ گناہ کیا ہوگا, صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں, ہضم کر دیتے ہیں. تو صدقہ کرنے کی عادت ضرور بناؤ, صدقہ کبھی نہ چھوڑنا.
اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلہ میں۔ تو مومن کی جان اور مال جنت کے بدلہ میں بک چکا ہے۔ مومن کی جان اور مال وہ تو یہ دے چکا ہے اللہ کو جنت کے بدلہ میں، اس کے بدلہ میں اللہ پاک مومن کو کیا کرے گا؟ جنت دے گا۔ جنت کے بدلہ کے اندر اللہ پاک کے ہاں مومن کا جان بھی بکی ہوئی ہے اور مومن کا مال بھی اللہ کا مال ہے، یہ مومن کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ ہمارا تھوڑا وقت رہ گیا ہے دعا مانگنے کے لیے، 15 منٹ ہے، توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی طرف پکی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، ان قریب تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا تمہیں جنت کے باغوں میں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم، اس دن، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نہ تو نبی کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ نبی کا ایمان لانے والوں کو کوئی تکلیف ہوگی۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم، ان کا نور چلے گا ان کے آگے، وَبِأَیْمَانِہِمْ، اور ان کے دائیں، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے اے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب نور کیسے بنے گا؟ آپ کو نور چاہیے، نور آپ کی ضرورت ہے، نور آپ کو قبر میں چاہیے، نور آپ کو میدان حشر میں چاہیے، نور آپ کو میدان حشر کے اندر پلچرات کی منزل پہ چاہیے۔ آپ کو پتا ہے میدان قیامت میں روشنی نہیں ہونی، وہاں تو سورج کا نظام ٹوٹ جائے گا، وہاں تو تارے نہیں ہیں، وہاں تو چاند نہیں ہوگا، یہ نظام تو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ اندھیرے میں ہوں گے تو اس اندھیرے میں پھر آپ چلیں گے کیسے؟ آپ اس اندھیرے میں ایسے ہی چل سکتے ہیں اگر یہاں سے نور لے کر جاؤ گے تو یہاں سے نور ملے گا، اس روشنی میں آپ چلیں گے۔ اگر آپ کے پاس نور نہ ہوا تو پھر آپ نہیں چل سکیں گے، پھر وہی کھڑے ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ تو پھر نور کیسے بنتا ہے؟ آؤ مسلمانوں، نور پتا میں آپ کو بتاتا ہوں نور کیسے بنتا ہے۔ نور ایسے بنتا ہے ایمان والو، نور اس طرح بنتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کے قلب میں، بندے کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نور قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرو، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بندے کے لیے نور جمع ہو رہا ہے جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ بندے کے لیے نور جمع ہو رہا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نور پیدا ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندے کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کلمہ کے اندر نور ہے. یہ نور آپ کے دل میں جمع ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بندے کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے, اس کی روح میں نور پیدا ہوتا ہے, اس کے جسم میں نور پیدا ہوتا ہے, وہ نورانی بن جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بندے کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے, اس کے نام اعمال میں نور پیدا ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا مسلمانوں ذرا توجہ کرو یا حی یا قیوم تو نوری بن جاتا ہے, اس کے دل میں نور آتا ہے جب کہتا ہے یا رحمان یا رحیم تو نور آتا ہے. یہ اتنا نور آ جاتا ہے, اتنا نورانی بن جاتا ہے, اتنا قلب نوری بن جاتا ہے. یہ بندہ جب میدان میں جائے گا اس کے قلب کا نور بہرا کے اس کو روشنی دکھائے گا. تو یہ ہے نور, یہاں سے نکلے گا, اوپر سے نہیں آئے گا. نور کا مقام یہ قلب ہے, نور کا مقام یہ بندے کا سینہ ہے. یہاں نور ہے لیکن نور ہوگا کیسے, نور ہوگا کیسے؟ توجہ کرو, نور بننے لگا. نور سنو مسلمانوں, جو بندہ سورۃ الملک پڑھ کے سوئے گا, حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ الملک کا نور اس کی قبر کو روشن کر دے گا. یہ نور ہے. اور نور سنو, جو بندہ رات کو اپنی نیند چھوڑتا ہے, اپنی نیند کو چھوڑ کے وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد وہ آ کے قیام کرتا ہے, قیام کرنے کے بعد رکوع و سجدہ میں چلا جاتا ہے. اس کا کھڑے ہونا رات کے وقت میں, اس کا وضو کرنا, اس کا قیام کرنا, اس کا رکوع کرنا اور اللہ کے سامنے اندھیرے سجدے میں چلے جانا. اللہ فرماتے ہیں تو نے اندھیرے میں سجدہ کیا, میں قیامت کے اندھیرے میں تجھے نور عطا کر دوں گا. یہ نور ہے مسلمان بھائیو, اس نور کو حاصل کرو. یہ یہی ملے گا, یہ میدان قیامت میں نہیں ملے گا. قرآن مجید نور ہے, اللہ کریم نے اس کو نور کہا ہے. قرآن مجید روشن ہے, قرآن مجید نور ہے. اس نور سے محبت کرو. جب اس نور سے محبت کرو گے یہ نور آپ سے محبت کرے گا, یہ کلام اللہ شریف آپ سے محبت کرے گی. اور مسلمان بھائیو, اگر بندہ عذاب میں مبتلا ہوگا, ایک طرف سے عذاب آیا, سامنے سے قرآن آئے گا, نہیں نہیں نہیں, اس بندے کی طرف عذاب نہ لے کے آؤ. یہ تو دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرتا تھا, یہ تو میری تلاوت کرتا تھا, یہ تو مجھے پڑھتا تھا, کبھی قیام میں, کبھی دعاؤں میں, کبھی کس طرح کبھی کس طرح یہ تلاوت کرتا تھا. جب میری تلاوت کرتا رہا اس نے دنیا میں میرا خیال کیا, آج یہ قبر میں آیا ہے, میں اللہ کی کلام اس کا ساتھ لینے کے لیے تیار ہوں. بھائی پیچھے ہٹو,
عذاب پیچھے جائے، عذاب پیچھے ہٹ رہا ہے، روزہ آ رہا ہے، عذاب پیچھے ہٹ رہا ہے، جی سخاوت آ رہی ہے، عذاب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ نور ہے مسلمانوں، ان نوروں کو حاصل کرو، ان کو جمع کرو، ان کو جمع کر کے وصول کر کے اپنے قلم میں محفوظ کر کے چلے جاؤ، تو یہ جانا پھر آپ کا کام ہوگا، اور وہاں نورانی نورانی محفلیں آپ کے لیے بن جائیں گی۔ یہ بنانا میرے اللہ کا کام ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر کی کثرت کرو۔ جب آپ اللہ کے ذکر کی کثرت کرو گے، دیکھو یہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید سنی ہے، اس کے سننے کے ساتھ ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے سماعت کے ساتھ حدیث سنے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں قیام اللیل کیا، قرآن مجید کو پڑھا سنا، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ساری زندگی کے گناہ تو معاف ہو گئے، تو کس لیے معاف ہوئے؟ کہ آپ نے قرآن مجید کو سنا، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر قیام کیا ایمان کی حالت میں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ ہمیں روزہ یہی دینے کے لیے آیا تھا، یہی سمجھانے کے لیے آیا تھا، ہمیں نور دینے کے لیے آیا تھا۔ قرآن ہمیں نور دینے کے لیے آیا ہے۔ صاحب قرآن ہمیں نور دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ اپنا نور ہمیں دے کے چلے گئے ہیں قرآن کی صورت میں، اور یہ زندہ موجودہ نبی علیہ السلام کا قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو اس کے قریب لگے گا وہ قیامت تک اپنے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ جو اس کے ساتھ رہے گا وہ اللہ کے ساتھ رہے گا۔ جو قرآن کے ساتھ رہے گا قبر میں بھی اللہ اس کے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی اللہ اس کے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جنت تک پہنچے گا۔ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جنت تک پہنچنے کا ذریعہ کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ لیں آپ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے جتنے بھی نظریات و عقائد دیے ہیں ان پر ایمان لانا بندوں کا کام ہے، اور آخرت کے اندر نجات بن جانا حفظ اللہ کا کام ہے۔ قرآن مجید کے جتنے نظریات ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس کا رسول نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم غیب نہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر نہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتا ہے اس کے اذن کے بغیر، نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے اس کے اذن کے بغیر، اس پر ایمان لاؤ۔ جن چیزوں کو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جن سے رکنے کا کہا ان سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کا اصل مقصود ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن مردوں کو بخشانے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے مقام پر بات ہے
یہ سارے ثواب کرے تو ان کو ثواب ہوتا ہے۔ قرآن اصل میں زندہ انسانوں کی ہدایت کا چشمہ بن کر آیا ہے۔ قرآن سے ہدایت لو مسلمانوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔